تو آخر کار انتظار ختم ہوا۔ 2 سال 2 مہینے اور 15 دن، آخر بابر اعظم کے بلے سے ایک بین الاقوامی سینچری آ ہی گئی۔ جی، اور وہ بھی کیا وقت پر آئی ہے۔ ٹیم کو اس کی سخت ضرورت تھی۔ بالکل۔ تو آج ہم صرف اس جیت کا تجزیہ نہیں کریں گے، بلکہ یہ بھی دیکھیں گے کہ کیا یہ واقعی ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے، کیونکہ جہاں بابر کی سینچری کی خوشی ہے، وہیں کچھ پرانی کمزوریاں بھی پھر سے نظر آئیں۔ صحیح۔ چلیں بابر کی اننگ سے شروع کرتے ہیں۔ سعید انور کا ریکارڈ برابر کرنا ایک بہت بڑی بات ہے، لیکن جس دباؤ میں یہ رنز بنے وہ کہانی کچھ اور ہی ہے نا؟ بالکل۔ دیکھیے، یہ صرف ایک سینچری نہیں ہے، یہ ناقدین کو ایک جواب ہے۔ تنقید صرف رنز نہ بنانے پر نہیں تھی، ان کے سٹرائک ریٹ پر بھی تھی۔ جی، کہ وہ میچ کو سست کر دیتے ہیں۔ بالکل، لیکن اس اننگز میں انہوں نے ذمہ داری بھی دکھائی اور آخر میں تیز کھیل کر یہ بھی ثابت کیا کہ وہ گیئر بدل سکتے ہیں۔ مطلب یہ ایک ذہنی جیت زیادہ ہے۔ اچھا، تو یہ صرف فارم کی بحالی نہیں، ایک اسٹریٹجک تبدیلی بھی ہے۔ اور اسی میچ میں فخر زمان، انہوں نے بھی 78 رنز بنائے، جی، وہ بھی بہت اہم تھا۔ خاص طور پر 2-0 پر آؤٹ ہونے کے بعد۔ لیکن وہی پرانا سوال پھر آ جاتا ہے، کیا یہ مستقل مزاجی ہے؟ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ دیکھیں، فخر کی اننگز اور بابر کے ساتھ ان کی شراکت نے میچ کی بنیاد رکھی، اور پنڈی میں 289 کا ہدف حاصل کرنا، وہ بھی اس گراؤنڈ کا دوسرا سب سے بڑا کامیاب تعاقب ہے۔ اس سے بیٹنگ لائن اپ کو بہت اعتماد ملتا ہے۔ جی، اعتماد تو ملتا ہے، لیکن ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ ہم 289 کا تعاقب کر ہی کیوں رہے تھے۔ ہاں، یہ ہمیں گفتگو کے دوسرے اور شاید زیادہ تشویشناک حصے کی طرف لے جاتا ہے، ہماری بولنگ۔ بالکل، ابرار احمد نے 3 وکٹیں لیں، کمال کیا، لیکن ایسا لگا جیسے ان کی کامیابی ہمارے پیس اٹیک کی ناکامی کو چھپا رہی ہے۔ نسیم شاہ کو وکٹ نہیں ملی اور حارث رؤف وکٹیں تو لی مگر رنز بھی بہت دیے۔ یہی تو فکر کی بات ہے۔ حارث رؤف کا مہنگا ثابت ہونا اب ایک پیٹرن بنتا جا رہا ہے۔ تو تکنیکی طور پر کیا غلط ہو رہا ہے؟ وہ اپنی تیز رفتاری پر بہت زیادہ انحصار کر رہے ہیں۔ مطلب کوئی ویریشن نہیں ہے۔ بلے بازوں کو اب اندازہ ہو گیا ہے کہ انہیں شارٹ پچ گیندیں ہی ملیں گی تو وہ تیار رہتے ہیں۔ اور نسیم شاہ؟ نسیم کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ وہ نئی گیند سے وہ سوئنگ حاصل نہیں کر پا رہے جو ان کی اصل طاقت تھی۔ یہ تو واقعی پریشان کن بات ہے۔ اگر ہمارے مین سٹرائک بولرز ہی رنز نہیں روک پائیں گے تو بڑے ٹورنامنٹس میں بڑی ٹیموں کے خلاف مشکل ہوگی، ظاہر ہے۔ تو پھر ان فتوحات کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے ایک ہفتے میں دوسری سیریز جیت لی ہے، سری لنکا پر ہماری برتری قائم ہے۔ دیکھیں، ان فتوحات کی اپنی اہمیت ہے۔ 2017 سے سری لنکا کے خلاف ہمارا ریکارڈ اب 12-1 کا ہو گیا ہے، اور اگر ہم آخری ون ڈے جیت کر کلین سویپ کرتے ہیں تو ہم عالمی درجہ بندی میں آسٹریلیا کے بہت قریب آ جائیں گے۔ تو یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ اچھا، تو مطلب یہ ہے کہ ہم جیت اور بابر کی فارم کا جشن تو منائیں، لیکن ان چھپی ہوئی کمزوریوں کو نظر انداز نہ کریں۔ بالکل۔ خلاصہ یہ ہے کہ بابر اعظم کی ریکارڈ ساز سینچری اس میچ کی سب سے بڑی اور مثبت کہانی ہے۔ ٹیم نے مل کر ایک بڑا ہدف حاصل کیا جس سے حوصلے بلند ہوئے ہیں۔ جی، لیکن ایک سوال جو میں سوچنے کے لیے چھوڑنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جہاں سینئر بلے بازوں کی فارم میں واپسی ایک بہت بڑی کامیابی ہے، کیا ہمارے پیس اٹیک میں مستقل مزاجی کی یہ کمی کہیں آنے والے بڑے ٹورنامنٹس میں ہمارے لیے کمزوری تو ثابت نہیں ہوگی؟ مطلب کہیں ایسا تو نہیں کہ بلے بازوں کی کامیابی کا شور ہمیں گیند بازوں کی خاموش ناکامیوں سے غافل کر رہا ہو؟ بالکل، یہی وہ سوال ہے جس پر ٹیم مینجمنٹ کو غور کرنا ہوگا۔